کو پیش کروں گا۔ یہ کل 8 شرائط ہیں جن میں سے 2 شرائط کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، بقیہ اور 6 شرائط جو ہے کل کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے۔ پہلی شرط نماز کے لیے جو ہے وہ اسلام ضروری ہے۔ مسلمان کے ہاتھ میں آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے پاس آپ کی نماز قبول ہوگی۔ تو اس نماز کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط جو ہے اسلام ہے۔ اگر آپ کے پاس اسلام نہیں ہے تو پھر آپ کی ایک بھی نماز اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو آپ کے چہرے پر مارے گا۔ تو نماز کے لیے ضروری چیز سب سے پہلے جو ہے انسان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَمَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ اگر کسی آدمی کے پاس اسلام نہیں ہے تو زندگی بھر وہ صدقہ کرے، زندگی بھر نمازیں پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے لیے ایک بھی فائدے کا لائق نہیں بنائے گا، بلکہ اس کی نمازیں اس کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں۔ تو اسلام ضروری ہے نماز کی قبولیت کے لیے۔ دوسری شرط جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے عقل ضروری ہے۔ نماز آپ پڑھنے سے پہلے آپ کے اندر عقل ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی پاگل پن میں جنون کی حالت میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نماز قبول نہیں ہوگی ہے۔ تو نماز کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ ہے عقل مندی، آدمی کے اندر سمجھ ہو۔ اگر کوئی آدمی پاگل پن میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رفع القلم عن الثلاث عن الصبی حتی یحتلم وعن المجنون حتی یفیق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ جو قلم لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جس میں انسانوں کے اعمال کو لکھتا ہے، قلم 3 لوگوں سے اٹھا لیا گیا۔ اس میں سے دوسرا نمبر جو ہے وعن المجنون حتی یفیق، اگر کسی آدمی کو پاگل پن ہے، دیوانہ پن ہے، جب تک اس کے پاس دیوانہ پن ہے اگر وہ نمازوں کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو نام اعمال میں نہیں لکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا پاگل پن کی حالت میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ 2 شرائط ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، بقیہ اور 5 شرائط ہیں جو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے سامنے امید کے پیش کرنے کی کوشش کیا جائے گا۔ اللہ سے بس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی فرضیت کو سمجھ کر نماز کو اس کے وقت مقرر پر ادا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی قلیلی الا تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت ولا تترک صلاة مکتوبہ متعمدا فمن ترکها متعمدا فقد بری منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، رواہ ابن ماجہ۔ محترم سامعین، پچھلے دروس میں آپ کے سامنے بات چل رہی تھی کہ نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کن چیزوں کی موجودگی میں انسان کی نماز قبول ہوگی اور کن چیزوں کی غیر موجودگی میں انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ یہ کل 7 چیزیں ہیں، 2 چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی۔ انشاءاللہ آج کے درس میں بقیہ اور 5 باتیں بتا کر اس ٹاپک کو یہیں پر ختم کیا جائے گا۔ سب سے پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اسے امام ابن ماجہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کیا، اور حدیث کے راوی جو ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اللہ کے رسول کے بڑے مشہور و معروف یہ صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی۔ کن باتوں کی وصیت کی؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت۔ میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے بات کی وصیت جو کی وہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ شیئا، اے میرے صحابی اللہ کے ساتھ شرک مت کر،
وَإِن قُطِّعْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اگر لوگ تجھے شرک کرنے کے لیے اگر مجبور کر دیں، خواہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جسم کے یا تجھے آگ میں جلا دے، لیکن پھر بھی تو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ حالات کیسے بھی آ جائیں، اگر لوگ تیرا جسم کاٹ دیں اور تجھے آگ میں جلا دیں، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکیہ الفاظ کو ادا نہیں کرنا۔ یہ پہلی وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کی۔ دوسری وصیت اللہ کے رسول نے حضرت ابو الدرداء کو جو کی وہ بڑی اہم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الذِّمَّةُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابی، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑ، کیونکہ جو انسان کسی بھی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الذِّمَّةُ، اس آدمی سے اللہ تعالیٰ کا حوالہ ختم ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں رہتا ہے بلکہ وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ یہاں پر حدیث میں جو لفظ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے سنگولر لفظ استعمال کیا، پلورل لفظ استعمال نہیں کیا۔ آپ نے کہا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً، صلاۃ یہ سنگولر ہے، اس کی جمع ہے صلوات، الصلوات جمع کا لفظ ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے کہا وَلَا تَتْرُكِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً، اے میرے صحابی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑ، کیونکہ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَ مِنْهُ الذِّمَّةُ، کہ جو کوئی آدمی کسی ایک فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا حوالہ اس آدمی سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں رہتا ہے بلکہ وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ شیطان اسے جہاں چاہے، وہ انسان شیطان کے حوالے رہ کر جہاں چاہے وہاں چلا جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے کا یہ انجام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے تیسری وصیت جو اپنے صحابی کو کی، آپ نے کہا وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ۔ اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی کبھی بھی زندگی میں شراب مت پی، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کیونکہ شراب ہر برائی کی، ہر گناہ کی چابی ہے۔ معلوم اس حدیث سے یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان شراب کا ایک اگر لقمہ بھی، اگر ایک شراب کا ایک قطرہ بھی اگر پیتا ہے تو ایک قطرہ شراب پینے پر بھی انسان کو نشہ آ جاتا ہے، اور شراب ہر برائی کی چابی ہے، ہر برائی کی کنجی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن مسند احمد کی روایت میں آپ نے فرمایا من شرب شربتن، کہ جو کوئی آدمی شراب کا ایک گھونٹ اگر پیتا ہے فَكَأَنَّمَا شُرِبَتْ طِينَةُ الْقَبَالِ، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جہنم کے اندر ایک وادی جس کا نام طِينَةُ الْقَبَالِ ہے، اللہ تعالیٰ وہ پلائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول یہ طِينَةُ الْقَبَالِ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں پر زانی مرد اور زانی عورتیں ہوں گی ان کی شرمگاہ سے جو گندی چیزیں نکلیں گی اللہ تعالیٰ بطور سزا کے اس آدمی کو پلائیں گے جو دنیا میں شراب کو پیتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا شراب کا ایک گھونٹ پینا بھی سزا وہی ہے، اور شراب کا بیرل بھی منہ میں ڈالنا سزا بھی اس کی وہی ہے۔ تو فرق یہ ہے کہ انسان یہ نہ بولے کہ مول صاحب میں نے صرف ایک ہی گھونٹ پی لیا مجھے سزا نہیں ملے گی۔ یاد رکھیں ایک گھونٹ بھی نشہ والا ہوتا ہے اور ایک بوتل بھی نشہ والا ہوتا ہے۔ شراب اول سے آخر تک نشہ ہی نشہ ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں مول صاحب میں ایک گھڑا پانی میں یا پھر ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ اگر شراب پیا تو جرم کیا ہے؟ تو یاد رکھیں من اکثر کثیرہ فقلیلہ حرام۔ ایک قاعدہ یہ ہے کہ شراب اگر آپ ایک بوتل بھی اگر کسی گلاس میں ڈال دیں تو نشہ اتنا ہی آتا ہے، اور ایک قطرہ بھی اگر آپ ڈال دیں تو نشہ اتنا ہی آتا ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر اپنے صحابی کو آپ نے 3 باتوں کی وصیت کی، اور تینوں باتوں میں سے دوسری بات جو ہمارے اس درس کا پیغام ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اے صحابی جان بوجھ کر نماز کو، فرض نماز کو مت چھوڑ، کیونکہ جو کوئی آدمی کسی فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ انسان
اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں رہتا ہے۔ گزشتہ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بات بتائی گئی تھی کہ وہ چیزیں جس سے انسان کی نماز خراب ہوتی ہے اس میں سے 2 چیزیں آپ سے بتائی گئی، اور تیسری بات آج کے درس میں جو بتائی جا رہی وہ یہ ہے کہ نماز کے لیے واجب شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر تمیز ہو، یعنی اچھے برے کی تمیز ہو، طہارت کا طریقہ انسان کو آئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات کا حکم دیا کہ جب بچہ 7 سال کا اگر ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اسے نماز پڑھنے کا حکم دینے کا آپ نے تعلیم دی ہے، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بطور سزا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ اسے نماز نہ پڑھنے پر سزا دی جائے گی۔ 7 سال کی عمر میں اسے حکم دیا جائے گا، کیونکہ 7 سال کی عمر میں بچے کو تمیز نہیں رہتی ہے کہ طہارت کیسے لیں، پیشاب کیسے کریں، تمیز نہیں رہتی ہے، اور جب بچہ 10 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے تو تب نماز نہ پڑھنے پر اس کو سزا دینا ضروری ہے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز جو نماز کے لیے شرط ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع الحدث، آدمی نماز کو آنے سے پہلے ہر قسم کی ضروریات سے فارغ ہو کر آئے۔ حدث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حدث اکبر، حدث اصغر، چھوٹی ضرورت، بڑی ضرورت، سب کچھ گھر سے فارغ ہو کر وہ انسان مسجد کو آئے۔ ایسا نہیں کہ پیشاب آ رہا ہے آپ پیشاب پہ دبا کر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز پھر آپ کی نماز کا جو خشوع ہوتا ہے وہ بگڑتا ہے۔ اسے جب بھی آپ نماز کو آئیں تو نماز کو آنے سے پہلے آپ اچھی طریقے سے پیشاب اور پیخانہ کو آپ اچھی طریقے سے کر کے آئیں، ورنہ کیا ہوگا ہے آپ کی نماز میں جو آپ کا جو خلل، جو آپ کا خشوع ہوتا ہے وہ بگڑ سکتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کو آنے سے پہلے حدث اکبر اور حدث اصغر کو اچھی طرح آدمی استعمال کرے۔ اور یہاں پر اس چیز کو جان لیں کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آتے ہیں، نماز پڑھنے آتے ہیں، ان کا لباس بالکل گندا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں گندگی کے لباس میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، ضروری ہے۔ اور آپ اگر جسم پر جو کپڑا پہن کر آتے ہو اگر اس پر کوئی گندگی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم دیا تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، آپ جب نماز پڑھنے کے لیے آئے تو آپ کا کپڑا بھی پاک و صاف ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ حاضر ہو رہے ہیں، آپ اس کی عبادت کے لیے آ رہے ہیں۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کو دیکھتا ہے وہیں پر اللہ کی نگاہ آپ کے بدن پر بھی ہوتی ہے، آپ کے کپڑے پر بھی ہوتی ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نبی کو حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے نبی جب بھی تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے سے پہلے اپنے کپڑے کو پاک و صاف کرو۔ تو یہ چیز ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک اور 2 شرائط پیش کیے گئے ہیں نماز کے لیے۔ جو بنیادی شرط ہے وہ طہارت ہے، چاہے وہ طہارت چھوٹی طہارت ہو یا بڑی طہارت ہو، اور ساتھ ساتھ آپ کا لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ یا دبا وہاں دبا، جسم پورا کپڑا، پورا میل کچیل کا کپڑا لے کر اگر آپ مسجد کو آتے ہیں تو جہاں پر تکلیف بازو کے مصلی کو ہوتی ہے وہیں پر اس سے زیادہ تکلیف فرشتوں کو ہوتی ہے، کیونکہ فرشتے آپ کی نماز میں آتے ہیں اور آپ کی نماز کو وہ لوگ لکھتے ہیں۔ تو اسی لیے یاد رکھیں فرشتوں کو آپ کے جسم سے جو بدبو آتی ہے اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب بھی نماز کو آئیں، مسجد کو آئیں، پاک لباس، اچھا لباس پہن کر آئیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ تھی آج کی کچھ باتیں جو آج کے درس کے تعلق سے تھی، بقیہ اور بھی باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے کے دروس میں پیش کی جائیں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھ کو اور آپ کو جتنی باتیں بتائی گئی ہیں ان تمام باتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔